اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار و مشرکین کے پاس یہ بات لے کر گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے جو باپ دادا ہے جس پر تم پیروی کرتے ہو ان سے زیادہ اور ان سے اچھا ہدایت کی بات میں لے کر آیا ہوں، تو کیا تم لوگ میری باتوں کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ جو چیز اور جو رسالت آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے خوب اچھے طریقے سے بدلہ لیا۔ بدلہ کیا لیا کہ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تم دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، ہود علیہ السلام کا، یعقوبی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سارے واقعہ جو ہے پیچھے گزر چکا ہے، ان سب کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام لِأَبِيهِ اپنے ابا وقومہ اور اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں اس چیز سے باز آ چکا ہوں، میں اس چیز سے اپنے آپ کو میں تنگ پاتا ہوں جس چیز کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، یعنی جس کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں اس سے میں باز آ گیا ہوں، یعنی اس سے میرا دل تنگ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں بیزار ہو گیا ہوں۔ اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ابا سے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور نبی کے باپ کیا ہیں؟ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور آج ہی ایک مطالعہ کر رہے تھے کتاب کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے ہم سب کو معلوم ہوا کہ 2 شادی کیے تھے نا، ایک ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور دوسری بیوی جو ہے سارہ تھی۔ لیکن آج مطالعہ کر رہے تھے تو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 4 شادیاں کی تھیں، ان کی 4 بیویاں تھیں اور اولاد 6 تھے۔ ایک اولاد جو ہے ہاجرہ سے تھی اور ایک اولاد جو ہے سارہ سے تھی، اور 4 اولاد جو ہے تیسری جو بیوی تھی ان سے تھی، اور چوتھی والی جو بیوی ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن زیادہ تر ہم لوگ جو شروع سے سنتے آئے ہیں وہ 2 ہی کا سنے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 2 ہی شادی کیے تھے، لیکن آج ہی کتاب میں مطالعہ کیے ہیں تو اس میں 4 لکھا ہوا ہے، دوسری کتاب ہے یہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اسحاق علیہ السلام کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والے سب یہودی سب ہیں۔ تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے کہ جس چیز کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں اس سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہو چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے کیا ہوں؟ جا رہا ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر اس کے فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو ہم سب کو، آسمان اور زمین، ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہم سب لوگوں کو۔ اور فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اور جب تک ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے نا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھلائے گا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے سب جو ہے ایمان والا ہے، کئی ایمان والے ایسے جو جھوٹ بولتا ہے، سدھرتا ہی نہیں ہے۔ تو سدھرنے کی کوشش ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ فلاں کے جیسا ہم بھی بنیں، نیک صالح انسان بنیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا نام نیک لوگوں میں شمار کریں، کہ ہمارا نام جو ہے کیا ہے؟ نیک لوگوں میں شمار کے لوگ ہم کو یاد کریں، لیکن ہم لوگ بننا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، عربی کے اندر جہاں کہیں بھی سین آتا ہے تو وہاں معنی ہوتا ہے ان قریب، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے گا۔ تو جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سے چھوٹے گا نہیں وہ کام۔ جیسے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے،
اب آپ جو ہے صرف بولنے کی عادت چھوٹتی ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی عادت چھوٹتی ہی نہیں ہے، تو چھوٹے گی اسی وقت جب ہم کوشش کریں گے۔ کیا ہے؟ جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ عادت ہم سے چھڑوا دیں گے۔ اگر ہم نماز کی پابندی کرنے لگیں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے پابندی کروا دے گا۔ اگر ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اگر ہم کوشش کریں گے کہ تہجد کی نماز میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو ٹائم دیکھتے ہیں تو 4 بج رہا ہے، 3:50 ہو رہا ہے، سوچتے ہیں کہ ابھی تہجد کا وقت ہے، چلو اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اچانک خود بخود، ہاں یہ کہ نیت کرتے ہیں روزانہ، جب ہم سونے لگتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تہجد کی نماز ادا کریں گے، تو کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو کبھی کبھی اچانک کھل جاتی ہے۔ تو کوشش کرنے پہ ہر کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مجھے یقین ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے اور اس اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے گا۔ جی، اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب ہم راستے میں سفر کر رہے ہوں یا کہیں پر بھی دعوت تبلیغ والا کام کر رہے ہیں یا کسی ساتھی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اگر جتنے بھی ساتھی ہیں ساتھ میں 5 لوگ ہوں یا 6 لوگ ہوں یا کہیں پر بھی جا رہے ہیں، یہ عام بات کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ تمام آدمی ایک ساتھ رہیں۔ ایسا نہیں کہ 2 آدمی الگ جا کے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا اس سے، اس کو بولتے ہیں سرگوشی کرنا، کہ آپ اکیلے میں جا کے ایک آدمی لے کے جا کے کونے میں بات کر رہے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہے ادھر بات کر رہے ہیں، ساتھی سے بات کر رہے ہیں، متکلم صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ ادھر جا کے بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ شیطان جو ہے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو ادھر بات کر رہا ہوں، تو شیطان جو ہے بات صحیح سے سننے نہیں دیتا ہے۔ کیا ہے؟ نہ شیطان بات سننے صحیح سے دیتا ہے، نہ جو کہہ رہا ہے جو انسان جو بات متکلم صاحب، ان کی بھی بات صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بھائی پتہ ہے 2 ساتھی ادھر ہیں، 2 ساتھی ادھر ہیں، 2 ساتھی ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ جو اصول بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی ساتھی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو ان کو ایک طرف کر دیں اور باقی سب لوگ چاروں طرف سے گھیر جائیں، گولا بنا کے، اور کوشش یہ کریں کہ سب لوگ متکلم صاحب کی طرف دیکھیں، جو بات کر رہے ہیں ان کی طرف چہرے کو دیکھیں، جن کو بلایا گیا ان کو چہرے کو نہ دیکھیں، تاکہ ان کے چہرے پہ یہ لگے کہ یار ہم ہی ایک مجرم ہیں، کیا ہے، ہم ہی ایک مجرم ہے سو ہم ہی کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام لوگوں کو، یا امام صاحب بات کر رہے ہیں تو ان کے چہرے کی طرف دیکھیے، ان سے بات کیجیے، ان کی باتوں کو سنیے، اور جو بات کر رہے ہیں متکلم صاحب ان کی بھی یہ ہے، وہ بھی جو ہے صرف اسی کو نہ دیکھے بلکہ چاروں طرف نظر کو دوڑاتے رہے۔ یہ ایک اصول ہے جماعت کا۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی 3 دن کی جماعت میں نکلیں تو سیکھیں ہیں کچھ، اور یہاں جماعت آتی رہتی ہے تو ان کے ساتھ رہ کے کچھ بھی سیکھ لیے ہم بھی، بس اسی طرح سیکھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ، اور کتاب کا مطالعہ بھی ہوتا رہتا ہے حیات الصحابہ، تو اس میں بھی کچھ باتیں ملنے کو جو ہے مل جاتا ہے مطالعہ کرنے پہ، اس کا ہم لوگ خیال رکھیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور پھر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو جو ہے اپنے اولاد میں اور اپنی قوم میں قائم کر دیا، بتلا دیا کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے لوٹ کر آ جائیں اور باز آ جائیں۔ کیا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم میں رہ کے اتنی دعوت کر چکے تھے کہ اپنی اولاد کو ایک وصیت کر کے گئے تھے کہ زندگی میں کبھی بھی جو ہے شرک والا کام مت کرنا۔ کیا ہے؟ شرک والا کام کبھی بھی مت کرنا۔ اسی کو پہلے پارے میں کہا کہ قالوا نعبد الہک آباءک ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا سے کہا اسحاق علیہ السلام سے کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما تعبدون الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام آخری وقت میں جاتے جاتے اپنے بیٹے کو وصیت کیے تھے میرے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم میں اپنے بیٹے کو ایک وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ جی، لیکن ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ باز نہیں آئے، کچھ لوگ تو بات سن لیے، کچھ لوگ سدھر گئے، کچھ لوگ چلتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن کچھ لوگ نئی بات نہیں مانے۔
تو اسی کو آگے کہہ رہے ہیں کہ بل متعت ہؤلاء، پھر بھی اس کے باوجود یہ سارے کے سارے لوگ باز نہیں آئے، پھر بھی یہ لوگ شرک کرتے رہے۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ آباءہم، ان کے آباء و اجداد جو جس دن پر قائم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو فائدے کی چیز ان کو دیتے رہے۔ کیا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت کیے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سارے لوگ عبادت نہیں کرتے تھے ایک اللہ کی، شرک والے کام میں مشغول ہو گئے تھے، لگ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز دیتے رہے۔ پچھلے ہفتے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، یہودی کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا انعام و اکرام یہودی پر کیا ہے نا، جتنا رحمت یہودی پر نازل کیا اور اللہ نے ان کو جتنا نوازا ہے، اتنا کسی قوم کو نہیں نوازا ہے۔ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل پر آئے، یہودی پر آئے ہیں۔ سب سے زیادہ نبی اگر کسی قوم میں آئے ہیں نا تو یہودی پر آئے ہیں، بنی اسرائیل پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بہت سارے نبی گزرے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ سارے لوگ جو ہے بات نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ نہ ہم شرک کریں گے، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی جو ہے نعمت کی چیز کبھی چھینے نہیں ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان سے جو ہے نعمت کی چیز، کھانے پینے کی چیز، پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں چھینا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں لکھا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لیکن یہودی جو ہے بہت کم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 90 لاکھ کے قریب 90-95 لاکھ کے قریب یہودی ہیں، ایک بھی کروڑ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا پر بھاری ہے، پوری دنیا کو پریشان کیے ہوا ہے وہ۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو بہت طاقت دیا تھا، اس کے اوپر اللہ نے بہت کرم کیا تھا، بہت نبی بھیجے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو کبھی اس سے کوئی نعمت چھینا نہیں ہے بلکہ اور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے ناشکری کرتے تھے۔ چیز وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جتنی بھی ساری چیزیں دی، فائدے کی سب چیزیں ہم نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اور حتیٰ جاءہم الحق، اور ان کے پاس جو ہے حق بات اور صاف صاف بات جو ہے، ورسول مبین، پیغمبر آئے تھے، ہم نے پیغمبر ان کے پاس بھیجا تھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ بات نہیں مانے تھے۔ اور بات نہ ماننے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے سامنے حق بات آ گئی تھی اور بالکل صحیح بات آ گئی تھی، تو قالو، ان لوگوں نے کہا کہ ھذا سحر، یہ تو جادو ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے۔ اور وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرتے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اتنے سارے معجزات دکھلائے، پیغمبر آئے، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہودی پر اللہ نے بہت انعام اکرام کیا ہے، کوئی چیز نہیں چھینا ان سے، بہت کچھ دیا ہے۔ آج یہ موبائل دیکھ رہے ہیں یہودی کا بنا ہوا ہے، آج ہم اکثر و بیشتر چیز یہودی کا استعمال کر رہے ہیں۔ سرف ایکسل جو یہودی کا بنا ہوا ہے، پیپسی، کولڈ ڈرنک جو ہے، اسٹرنگ، فیوز، جتنی بھی ساری چیزیں کولڈ ڈرنک ہیں جو ہم پی رہے ہیں، سب یہودی کا بنا ہوا ہے۔ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، سب یہودی کا بنا ہوا ہے، اور اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جتنی بھی ساری چیزیں ابھی خوب اعلان ہو رہا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو نہ پیا جائے، سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ جی، تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتنے ساری آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں آئیں، خاص طور سے یہودیوں کے اوپر بہت جو پیغمبر آئے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ جھٹلا دیے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر بہت انعام اکرام کیا ہے، کوئی چیز اس سے چھینا نہیں ہے، اللہ نے خوب اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ کی بات کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت،